السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات نازل ہوں۔ آج ہمارا سپارہ لیسن نمبر ہوگا نورانی قاعدے کا 24 اور انشاءاللہ اس میں ہم مزید سیکھیں گے نورانی قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھنا۔ آپ سے ہماری اگر کوئی ویڈیو سکپ ہو جائے تو آپ ہمارے چینل پہ جا کر پلے لسٹ میں تمام نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، وہ بھی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کی سٹارٹ میں نمبر موجود ہوگا، وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آن لائن قرآن کی جو تعلیم ہے اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے گا تاکہ قرآن مجید کے پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اگر آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنی ویڈیو بنا کے ہمیں ای میل میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ ای میل ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کو کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے میری ویڈیو، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کیا لکھا ہوا ہے۔ جب حرکت کو اشباہ کیا جاتا ہے، اشباہ کا مطلب ہے، تو یہ جو اشباہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حرکت کو اوپر والی ہیں، یہ جو ہے حرکت کہلاتی ہیں، اوپر والی یہ زبر ہو گئی، یا پھر زیر نیچے آ گیا، مثال کے طور پر یہ حرکت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام حرکت میں آ رہی ہیں۔ اور جو حروف ہیں وہ یہ نیچے والے حروف کہلاتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ جب حرکت کو اشباہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ پروننسیشن کی جاتی ہے، بولا جاتا ہے، تو حرف پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ جو نیچے والا حرف ہے یہ بنتا ہے۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ حرکت کی اصل ہے، لہذا حرف مقدم ہے، یعنی جو حرف ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نیچے والا حرف یہ ضروری ہے، اور یہ جو حرکت ہے یہ حرف کی محتاج ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ حروف و حرکات میں سے کسی کا تقدم و تاخر نہیں، بلکہ ان کا استعمال ایک ساتھ ہوتا ہے اور ایک ساتھ نکلتے ہیں، یعنی ان دونوں کا، یہ حروف نیچے والے اور اوپر والی جو حرکت ہے، ان کا جو استعمال دونوں کا لازمی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، حمزہ زبر آ، با آ، تا زبر تا، حمزہ زبر آ، تا آ، با آ، تا آ، سا زبر سا، حمزہ زبر آ، سا آ، جیم زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، ہا آ، یہ ہا ہے، حلق سے نکالنا ہے اس کو، ہا آ، خا زبر خا، حمزہ زبر آ، خا آ، طا الف زبر طا۔ اب یہ جو طا ہے اس کے آگے الف یہ جو ہے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ طا الف زبر طا، لام زبر لا، طالا، قاف
الف زبر قا، یہاں بھی اسی طرح الف آ رہا ہے، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، زال الف زبر زا، لام زبر لا، زالا، دال زبر دا، نون الف زبر نا، دانا، خا زبر خا، لام الف زبر لا، خلا، سین زبر سا، میم الف زبر ما، سما۔ اچھا یہاں پہ جو یہ الف ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہاں پہ ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو اسے ہمیشہ جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ با الف زبر با، با الف زیر بی، با الف پیش بو، اب یہ جھٹکا بھی دیکھ لیں، سن لیں غور سے، یہ کس طریقے سے آپ کی اس میں ساؤنڈ بنے گی، جیسے با الف جیسے بولتے ہیں، الف کو آپ نے شروع میں ہی روک دینا، با، ٹھیک ہے، اس طرح سے اسے پڑھنا ہے، با بی بو۔ چلے میرے ساتھ پڑھیں، اب سمپل پڑھ لیتے ہیں، با تا سا جا حا خا طال قال، یہ قاف موٹا حلق سے نکلے گا، موٹا سا ہے، موٹی آواز میں آئے گا، بنے گا یہ جب آپ بولیں گے اسے، قال، زال، یہ الف ہے جس کی آواز تھوڑی سی ہم بنا رہے ہیں کھینچ کے ہلکی سی، زال، دنا، خلا، الف ہے سب کے آگے اس لیے ہم ذرا ذرا کھینچ رہے ہیں، سما، یہ بھی الف ہے ذرا سے کھینچ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو الف ہے اس کے اوپر جزم ہے، ہم جھٹکے سے پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیں، با بی بو۔ چلے آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اگلا سبق ہم نچلی باقی جو ہیں 3 لائنز وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیں اور بآسانی ہمارے چینل کے توسط سے انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔